بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان پر سخت تنقید ہو رہی ہے۔ آج کچھ پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، حنیف عباسی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور بھی شخصیات نے بیان دیے ہیں اور مولانا فضل الرحمان پر تنقید کی ہے۔ ان پر تنقید کسی حد تک جائز بھی ہے، کیونکہ مولانا نے شہداء کو تنخواہ کا جو تانا دیا ہے وہ درست نہیں تھا۔ میں نے بھی اس پر بات کی کہ تنخواہ تو بہرحال سبھی لیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اگر یہ کہیں کہ میں جی پارلیمنٹیرین ہوں اور میرا بڑا احسان ہے، تو پھر ان کو بھی تانا دیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ تنخواہ بھی تو لیتے ہیں، آپ کا کیا احسان ہے۔ اسی طرح سے صحافیوں کو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی تم صحافت کر کے سچ قوم کے سامنے لا کر کوئی احسان نہیں کر رہے، تمہاری جاب ہے، تمہارا کام ہے۔ اسی طرح سے اساتذہ کو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی تمہاری عزت کیوں کریں، تمہیں تنخواہ تو ملتی ہے نا۔ حالانکہ اس اساتذہ کی پوری دنیا میں عزت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ استاد کے آگے کھڑے ہو گئے، استاد کے سامنے احتراماً کھڑے ہو گئے، جج کھڑے ہو گئے جب ان کی عدالت میں استاد کو پیش کیا گیا تو ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان کا احترام کیا۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ استاد میں آپ کی عزت کیوں کروں، کوئی شاگرد استاد کو کہہ سکتا نا کہ میں تمہاری عزت کیوں کروں، تم مجھ سے فیس لیتے ہو۔ تو یہ فارمولہ ٹھیک نہیں تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اس پر تنقید بنتی ہے۔ لیکن کیا خواجہ آصف بھی تنقید کر سکتے ہیں؟ وہ خواجہ آصف جن کے اپنے بیان لوگوں نے نکال کے دکھائے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کو نے فوج کے بارے میں جو کچھ کہہ رکھا ہے اس کا تو مولانا فضل الرحمان نے شیر بھی نہیں کہا۔ یعنی یہ کہنا کہ 1965 کی جنگ تم جیتے نہیں تھے، جھوٹ بولتے ہو، 1971 کی جنگ تم ہار گئے تھے اور تم نے یہ کیا وہ سارا کچا چٹا پرانا نکالیں آپ اور فوج کو تانے دیں، تو یہ سب خواجہ آصف نے کر رکھا ہے۔ اب ظاہر ہے جب انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب پر تنقید کی تو لوگوں نے ان کے ماضی کے بیانات نکال کے انہیں دکھائے اور کہا کہ یہ ہے تمہارا بیان جو تم فوج کے بارے میں کہہ چکے ہو۔ اس کی اب انہوں نے وضاحت کی ہے۔ وضاحت انہوں نے یہ کی ہے، خواجہ آصف صاحب نے، اگر میں نے میرے پاس ان کا اگر بیان میرے پاس موجود ہے تو میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے کل کی ٹویٹ پر مجھے 8 سے 20 سال قبل کی تقریر یاد دلائی جا رہی ہے۔ وہ تقریر جس ماحول میں ہوئی اور اس کا جو پس منظر تھا وہ نکتہ چینوں کو شاید یاد نہیں، کیونکہ وہ ایم اے کی صورت میں ایک عامر کے حلیف اور کاسا لیس تھے۔ عامر کا دور تھا جس نے اپنا عہدہ بچانے کے لیے آئین منسوخ کیا، آئینی حکومت کا تختہ الٹا، خود ساختہ حکمران بنا، وطن عزیز کو ایک ایسی جنگ میں امریکہ کا حلیف بنایا جس کے نتائج ہم آج بھی دہشت گردی کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ یہ پرویز مشرف پہ وہ تنقید کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب۔ تو خواجہ آصف صاحب کی جو تنقید ہے پرویز مشرف کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس وقت تھی کیونکہ وہ عامر تھا اس لیے تنقید کی، اس نے پاکستان کو افغانستان کی جنگ میں جھونکا اس لیے وہ تنقید کی تھی۔ تو میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے، کیونکہ یہی کچھ تو ان کے والد محترم نے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کیا۔ یعنی ضیاء الحق کی مجلس شورا میں رہے، جو افغانستان کی جنگ میں ضیاء الحق نے پاکستان کو جھونکا اس کا وہ حصہ تھے، اس کی حکومت کا حصہ تھے، اس کے ساتھی تھے، ضیاء الحق کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتا تھا خواجہ صفدر کا۔ تو خواجہ صفدر صاحب جو ہیں وہ تو پاکستان میں ایک بدترین عامر جس نے پاکستان کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ خواجہ آصف نے ضیاء الحق نے پاکستان کا نقشہ بدل دیا۔ پاکستان میں آج جو کلچر ہم دیکھ رہے ہیں یہ ضیاء الحق کی بدولت ہے۔ اس سے پہلے ہمارا معاشرہ بڑا بہتر تھا، معاشرے کے اندر ایک ٹالرنس تھی، کسی کی بات سننے کا حوصلہ تھا، ڈیبیٹ تھی، ایک ہم آہنگی تھی، دوسروں کے لیے رسپیکٹ تھی۔ ضیاء الحق نے آ کر ایک ایسا کلچر دیا کہ خبردار کوئی جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے۔ ضیاء الحق نے ایک کلچر پر وان چڑھایا اور ضیاء الحق نے اس سوسائٹی کو تباہ کیا، اور اس کو تباہ کرنے والے لوگ جو اس کا ساتھ دے رہے تھے، ضیاء الحق کا جو اس کے جو ساتھی تھے، وہ سب قابل تنقید ہیں، اور اس میں خواجہ آصف صاحب کے والد محترم بھی شامل ہیں۔ خواجہ صفدر صاحب وہ بھی مجلس شورا کے ممبر تھے 1981 سے لے کر 85 تک، اور قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ غالباً اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں۔ تو وہ تنقید کر رہے ہیں پرویز مشرف کے اوپر۔ بھائی پرویز مشرف کے اوپر تنقید بنتی ہے مگر خواجہ آصف کے منہ سے نہیں بنتی۔ مولانا فضل الرحمان پر تنقید بنتی ہے مگر خواجہ آصف کے منہ سے نہیں بنتی۔ اسی طرح سے افغانستان کی جنگ میں پاکستان کو جھونکنے والوں پر تنقید بنتی ہے مگر خواجہ آصف پہ نہیں بنتی، اس لیے کہ خواجہ آصف جو ہیں ان کے تو بزرگان جو ہیں وہ اس جنگ کا حصہ تھے، اس ڈکٹیٹر کے ساتھی تھے، پاکستان کو آگ میں جھونکنے والوں میں شامل تھے۔ خواجہ آصف کیسے تنقید کر رہے ہیں؟ جی ان کو تو سوٹ ہی نہیں کرتی۔ خواجہ آصف اصل میں کر کیا رہے ہیں؟ خواجہ آصف اپنی نوکری بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ان کی وزارت خطرے میں ہے
اور جو فریش فیسز لائے جا رہے ہیں، جو نئے چہرے لائے جا رہے ہیں، جن میں آج اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ کئی نئے لوگوں کو موقع دیا جائے گا، جس میں فریش فیسز کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، جس میں رانا احسان افضل صاحب ہیں، سینیٹر افنان صاحب ہیں، شمائلہ رانا کا نام بھی اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے اور لوگوں کے بھی نام تھے کہ وہ بھی جو ہیں وہ وزیر بننے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ تو جو نئے فیسز لانے کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں پرانے فیسز کی تو چھٹی ہو جائے گی۔ تو خواجہ آصف اپنی نوکری بچانے کے لیے شاہ کے مصاحب بنے ہوئے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے، یہ اصول کی بات نہیں کر رہے وہ، مطلب بات ٹھیک ہے، ہم نے بھی تنقید کی مولانا فضل الرحمان کے بیان پر، لیکن یہ تنقید خواجہ آصف کے منہ سے نہیں جچتی، یہ میرا کہنے کا مطلب ہے۔ اور خواجہ آصف اتنی نیک نیتی سے کر بھی نہیں رہے، خواجہ آصف تو اپنی نوکری بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ کل ان کی نوکری لگی ہوئی تھی ضیاء الحق کے ساتھی ہونے پر، تو وہ ضیاء الحق کے ساتھی تھے۔ آج ان کی نوکری لگی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی سوچ کے مخالف ہونے پر، تو آج وہ اس کے مخالف ہیں، تو کل کو پھر اپنا رخ بدل لیں گے۔ تو یہ 60,000 ووٹوں کے فرق سے، ریحانہ ڈار سے، ایک پہلی دفعہ انتخاب لڑنے والی خاتون سے ہارے ہوئے وزیر، ان کے منہ سے یہ باتیں نہیں جچتیں۔ یہ میرا بس کہنے کا مطلب ہے، یہ میری گزارش ہے۔ حمزہ شہباز صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو خبر دینی ہے، میں نے پہلے بھی ایک دن ان پر سٹوری کی تھی، آج پھر بات کریں گے، لیکن پہلے میں حذیفہ رحمان صاحب کی بات کرتا چلوں۔ حذیفہ رحمان بھی منسٹر ہیں، معاون خصوصی ہیں، منسٹر، اسٹیٹ منسٹر کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کل میرے ہی شو میں یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ جی آپ کہاں بات کرتے ہیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے اور مہنگائی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے تندوروں پہ آج بھی روٹی 14 روپے کی ملتی ہے اور سالن بھی سستا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 100 روپے کا سالن آج منگوایا اور 2 روٹیاں 28 روپے کی منگوائیں، اور 128 روپے میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا، ساتھ میں کوک بھی تھی۔ تو یہ حذیفہ رحمان صاحب نے کل میرے شو میں دعویٰ کیا، تو ان کا کلپ جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ کافی وائرل ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اتنی سستائی ہو گئی ہے کہ میں نے تو 128 روپے میں کھانا کھایا ہے، اور 14 روپے کی 28 روپے کی 2 روٹیاں 14 روپے کے حساب سے۔ اب میں نے اس کو چیک کیا پنجاب میں کہ کیا واقعی 14 روپے کی روٹی مل رہی ہے، تو پتہ چلا کہ بھائی روٹی تو پہلے 20 روپے کی تھی، اب آج سے 25 روپے کی ہو گئی ہے۔ نان بھائی ایسوسی ایشن ہڑتال کی بات کریے، وہ کہہ رہی ہے ہمیں گیس نہیں مل رہی، ہمیں آٹا مہنگا مل رہا ہے، 12-13 ہزار روپے کی 100 کلو کی بوری ہے، ہم کہاں سے 14 روپے کی بھیج دیں؟ نان بھائی ایسوسی ایشن ہڑتال کرنے کی باتیں کر رہی ہے، 14 روپے کی روٹی کا دعویٰ درست نہیں معلوم ہوتا۔ حذیفہ رحمان صاحب نے پتہ نہیں کیسے 14 روپے کی روٹی منگوائی اور 128 روپے کا سارا کھانا کھا لیا۔ میں نے پہ شو میں ان کو کیلکولیٹ کر کے کہا بھی، میں نے کہا کہ حذیفہ رحمان صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں اور بھٹی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب بھی تھے شو میں، میں نے کہا کہ میں اور ارشاد بھٹی صاحب اگر آپ کے ہاں مہمان آ جائیں تو ہم تینوں مل کے 384 روپے کا کھانا کھا سکتے ہیں پیٹ بھر کے، اور اگر چوتھے جو علی نعیم حیدر پنجوتا تھے شو میں نے کہا اگر پی ٹی آئی والے بھی ایک آ جائیں آپ کے پاس، 4 ہو جائیں تو چاروں بندے 512 روپے میں پیٹ بھر کے روٹی کھا سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا اتنے میں کھانا دستیاب ہے پنجاب میں؟ میں ابھی یہاں پر کچھ مزدوروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا تھا مجھے، میں تھوڑا سا کام کروا رہا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ میں نے ان سے پوچھا، پتہ چلا کہ وہ 250 روپے کی تو سالن کی پلیٹ آتی ہے، اور 3 روٹیاں اگر وہ کھائیں تو یہ 350 روپے 400 روپے کا ان کا کھانا بن جاتا ہے ایک وقت کا، 1500-2000 روپے ان کی دہاڑی ہے، اس میں سے ایک وقت کا اتنا کا کھانا کھاتے ہیں، اگر وہ 2 ٹائم کا بھی کھانا کھائیں تو آج جتنی کی دہاڑی ہے اتنے آدھا تو ان کا صرف کھانا وہ بازار سے کھا جاتے ہیں۔ اور پھر اگر 14 روپے کی نا کی روٹی بازار میں مل بھی رہی ہے تو وہ سبسڈائزڈ آٹے کی ہے، اس کے لیے حکومت کو پے کرنا پڑتا ہوگا، اور اگر حکومت کو پے کرنا پڑتا ہے تو سارے لوگ تو تندور سے منگا کے روٹی نہیں کھاتے، آٹا خرید کے کھاتے ہیں۔ 95% لوگ، یا اس سے بھی زیادہ 98% لوگ تو آٹا خرید کے کھاتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کیا سارے تندور سے روٹی لے کے کھانا شروع کر دیں؟ تو یہ اس منطق کے سمجھ نہیں آئی، یہ بلکہ یہ لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے، لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں آپ کے، ان کو اور زخم تازہ کریں۔ تو وہ ہے نا حمایت علی شاعر صاحب کا مصرع کہ زیست مشکل ہے اسے اور بھی مشکل نہ بنا، بلکہ پورا شعر یوں ہے کہ اس کے غم کو غم ہستی تو میرے دل نہ بنا، زیست مشکل ہے اسے اور بھی مشکل نہ بنا۔ پہلے لوگ پریشان ہیں، بہت اپسیٹ ہے، آپ اور انہیں چرکے لگا رہے ہیں، آپ اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی 128 روپے کا تو آپ پورا پیٹ بھر کے ایک وزیر کھانا کھا سکتا ہے، تو عام آدمی تو شاید 70 روپے میں کھا لے۔ تو یہ ہے جی، وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ حمزہ شہباز صاحب کا ذرا میں ذکر کرتا چلوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حمزہ شہباز صاحب خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا ہے، اور جو ان کے نصیب میں لکھا تھا اس کو نصیب کا لکھا، جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے اس کو نصیب کا لکھا مان لیا ہے انہوں نے۔
مریم نواز وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، علی ڈار صاحب آگے آ کر تیار ہو رہے ہیں، اور حمزہ شہباز نے اس پر صبر شکر کر لیا ہے، بظاہر یہ لگتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں یہ سٹوری بھی کی تھی کہ حمزہ شہباز بہت اپسٹ ہیں، انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا ہے کہ مجھے چلیے آپ کچھ اور نہیں تو پنجاب کی صدارت دے دیں، پارٹی کی صدارت دے دیں، میں پارٹی کو آرگنائز کروں، اگلا الیکشن لڑنا ہے، اس کے لیے آپ کو پارٹی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم نواز اس کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جو پارٹی کا صدر ہوگا وہ کارکن اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اس کی مٹھی میں ہوں گے، وہ تنظیم بنائے گا، وہ آرگنائز کرے گا، تو پھر وہی آگے اپنے طریقے سے پارٹی کو چلائے گا پنجاب میں۔ اور پنجاب جو اسٹرانگ ہولڈ ہے پی ایم ایل این کا، یا پی ایم ایل این پورے پاکستان میں اگر کہیں پر ایگزسٹ اب کرتی ہے تو وہ صرف پنجاب ہے، تو وہاں پہ بھی اگر مریم نواز ساری پارٹی اپنے کزن حمزہ کے ہاتھ میں دے دیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے بتایا تھا کہ علی ڈار کو لایا گیا ہے، انہیں تیار کیا جا رہا ہے۔ تو میری اس خبر کے جواب میں فوری طور پر ہنگامی طور پر ایک علی ڈار صاحب کی ایک ملاقات حمزہ شہباز سے ارینج کر کے اس کے ٹکٹ جاری کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جی دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور دونوں بھائی ہیں، اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ لیکن ایسا کرنے سے اصل جو ہے حقیقت وہ چھپ نہیں گئی۔ اب خبر یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ غائب ہرگز نہیں ہیں، وہ خاموشی سے اپنا کام نہایت سرعت کے ساتھ کر رہے ہیں، اگرچہ انہیں پنجاب کی صدارت نہیں دی گئی لیکن انہوں نے اپنی ملاقاتیں تیز کر دی ہیں۔ وہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ نہ صرف کارکنوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کی تنظیم بنا رہے ہیں، انہیں آرگنائز کر رہے ہیں، ان کو اپنا ہم خیال بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ان کو ترتیب دے رہے ہیں، اور موقع ملنے کے انتظار میں ہیں کہ جیسے ہی انہیں صدر بنایا جائے فوری طور پر وہ اپنی جو تنظیم ہے اس کو لانچ کر دیں۔ تو وہ نہایت خاموشی کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اپنی تنظیم بنا رہے ہیں، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے والد صاحب سے بھی شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ پنجاب میں اگر مرکز میں بڑے بھائی کی فیملی جائے گی تو پھر پنجاب میں ہم ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف دونوں طرف جو ہیں وہ یعنی حمزہ شہباز کو اپنا سیاسی مستقبل کے بارے میں ظاہر فکر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ مریم نواز لے جائیں اور یا ان کی فیملی لے جائے اور ہمارے حصے میں کچھ بھی نہ آئے۔ تو یہ فکر ان کو لاحق ہے، اور اسی فکر کی وجہ سے وہ اپنا کام اب خاموشی سے کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، یہ میں آپ کو اپنے انفارمیشن کی بنیاد پر بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ اپنے حصے کا جو شیئر ہے وہ مانگ رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ تگ و دو بھی کر رہے ہیں۔ وزیر تعلیم صاحب جو ہیں ذرا انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اسکول ٹیچر جو ہیں وہ چور ہیں، یہ پنکھے اور ٹوٹیاں چوری کرتے ہیں، انہوں نے اس طرح کی بات اسکول ٹیچرز کے حوالے سے ایک پبلک فورم پر کی۔ تو ہوئے ہوں گے ایسے واقعات، اکا دکا سے شاید زیادہ ہی ہوئے ہوں کہ پنجاب میں یہ ٹوٹیاں چوری کرنے کے، یہ تو ہم جانتے ہیں مسجدوں سے لوگ پنکھے اتار لیتے ہیں، مسجدوں سے ٹوٹی چوری کر لیتے ہیں، تو اسکول میں بھی ہو سکتا ہے ایسے واقعات ہوں۔ لیکن کیا پوری کی پوری کمیونٹی چور ہے اساتذہ کی؟ کیا بھرے محفل میں مجمع میں کھڑے ہو کر وزیر تعلیم کو موصوف کو یہ کہنا چاہیے کہ اساتذہ چور ہیں؟ یعنی آپ سوچیں نا کہ ایک استاد پورے گاؤں میں سینہ چوڑا کر کے پھرتا ہے کیونکہ پورا گاؤں اسے ماسٹر جی کہتا ہے کہ جی یہ ماسٹر جی ہیں، کیونکہ پورے گاؤں کے وہ استاد ہوتے ہیں، پورے گاؤں کے بچے انہوں نے پڑھائے ہوتے ہیں۔ اور ایسے اساتذہ ہم نے دیکھے، میرے ایک استاد تھے، میں بھی سرکاری اسکول میں پڑھا ہوا ہوں، تو میرے ایک استاد تھے، وہ ہمیں پیپروں کے دنوں میں شام کو گھر بلا لیتے تھے، کہتے تھے کہ شام کو آؤ پیپر کی تیاری کراؤں گا، ایک روز، اور کھانا بھی کھلاتے تھے۔ یعنی ہم اگر ایک روز تو ہم 20-25 لوگ چلے گئے شام کو پیپر کی تیاری کرنے کے لیے ان کے گھر پہ، کچا سا ان کا گھر تھا، اسکول ٹیچر کی کیا تنخواہ ہوتی تھی، تو انہوں نے ہم سب کو دال بنوائی گھر میں، اور دال بنوا کے روٹیاں بازار سے منگوائیں اور ہمیں کھلائیں۔ دال چنا مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے بنائی، ہمارے استاد محترم نذیر صاحب ہوا کرتے تھے۔ تو اساتذہ تو ایسے بھی ہوا کرتے تھے کہ ماسٹر نذیر ہم انہیں کہا کرتے تھے۔ پھر ہمارے ایک اور استاد تھے زین العابدین صاحب، وہ بھی یوں کیا کرتے تھے۔ ایک روز ہم ان کے گھر پہ چلے گئے، ان کی اہلیہ محترمہ ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھیں، انہوں نے کہا تازہ پکوڑے انہوں نے بنائے اور ہمیں کھلائے۔ اساتذہ یوں بھی ہوا کرتے تھے، پڑھاتے بھی دل جمعی کے ساتھ تھے اور بچوں کا خیال بھی رکھتے تھے۔ تو ہمیں ایسے اساتذہ میسر رہے ہیں، تو اور تھے ایسے بھی ہوں گے جیسے کہ وہ ذکر کر رہے تھے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ پوری کمیونٹی کو اس طرح سے اس کی تذلیل کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر ایک وزیر تعلیم کو اتنی سینس بھی نہیں ہے
اتنی سینس بھی نہیں ہے انہیں کہ وہ بھرے مجمع میں انہیں اساتذہ کے بارے میں کس احتیاط سے بات کرنی ہے، اور وہ اتنی بے احتیاطی سے بات کر رہے ہیں، تو پھر انہیں میرا خیال ہے اتنے اہم پوسٹ پر تو نہیں ہونا چاہیے۔ مریم نواز تو ان پر بہت اعتماد کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ انہیں اسکولوں میں جا کے لیکچر دینے چاہیے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اساتذہ کی اس پر دل آزاری ہوئی ہے، ایسی سٹیٹمنٹ، جنیرک سٹیٹمنٹ، سویپنگ سٹیٹمنٹ پاس نہیں کرنی چاہیے۔ جنہوں نے چوری کی ہے انہیں آپ لٹکا دیں، ہاتھ کاٹ دیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، پاکستان کا جو بھی قانون ہے اس کے مطابق سزا دیں، لیکن پوری کمیونٹی کو مورد الزام ٹھہرا دینا یہ درست بات نہیں ہے۔ آخر میں ریحان طارق صاحب کی کافی دن سے خبریں بھی آپ جانتے ہیں کہ ان پر ایک مقدمہ ہوا NCCI کا، پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا، اب ہی خبر آئی ہے کہ ان کو جوڈیشل کر دیا گیا۔ تو میرے جو ساتھی، اگرچہ ریحان طارق صاحب کے جو طرز صحافت ہے اس پر مجھے بھی اعتراض ہے، کیونکہ بہرحال صحافی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بھی سوال جو چاہے وہ پوچھ سکے، ایک دائرہ ہوتا ہے۔ مثلا انہوں نے ایک ٹک ٹاکر سے پوچھ لیا کہ تم نے یہ کپڑے کس قسم کے پہنے ہیں۔ بھائی کپڑے پہننا اس کا ذاتی فعل ہے، اس سوسائٹی کو اس نہج پر نہ لے جائیں کہ آپ اسے بتائیں کہ اس نے کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا۔ ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی چیز پہن رہا ہے، آپ کو میری ہو سکتا ہے اس بات سے بھی اختلاف ہو، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو آپ کی رائے ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہی درست ہے، دوسرے کی رائے کا احترام ختم ہو گیا ہے، ٹالرنس ہی نہیں رہی۔ یعنی میری ایک رائے ہوگی، آپ کی ایک رائے ہوگی، مجھے آپ کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، آپ کو میری رائے کا احترام کرنا چاہیے، آپ کے پاس اپنی رائے کے لیے دلائل ہونے چاہیے، میرے پاس اپنی رائے کے دلائل ہونے چاہیے، لیکن اس سے پہلے یہ فیصلہ کر دینا کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے اور جو دوسرا سوچ رہا ہے وہی غلط ہے، یہ درست رویہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں ٹالرنس بالکل ختم ہو گئی ہے، ڈیبیٹ کا کلچر نہیں رہا۔ میں نے سچی بات ہے کہ ریحان طارق کا جو پوڈ کاسٹ تھا وہ نہیں دیکھا، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے سوال کیے تھے جو کنٹروورشل تھے، جس پر سوسائٹی کے اندر ایک بحث پائی جاتی ہے۔ دونوں اسکول آف تھاٹ کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی اور سوسائٹی ہوتی تو اس میں اس طرح کے موضوعات پر بحث کرنے کی گنجائش ہوتی، اس سوسائٹی کے اندر یہ ڈیبیٹ کرنے کی گنجائش ہوتی کہ ٹھیک ہے آپ اپنے آرگومنٹ دیں، ہم اپنے آرگومنٹ دیتے ہیں اور آرگومنٹ چلتے رہیں گے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ ٹالرنس نہیں ہے، اس ڈیبیٹ کا کلچر نہیں ہے، اسی لیے میں خود بھی گریز کا راستہ اختیار کرتا ہوں اور اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ جب تک یہ سوسائٹی اس قابل نہ ہو جائے کہ وہ بحثوں کو، ڈیبیٹس کو انکریج کریں، دلائل کی اہمیت کو جانیں اور بات چیت اور بحث کے ذریعے سے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرے، کیونکہ حوالے سب کے پاس ہوتے ہیں، میرے پاس اپنے ہوں گے، ان کے پاس اپنے ہوں گے، مفتی صاحب کے پاس اپنے ہوں گے، مولانا صاحب کے پاس اپنے ہوں گے، نقوی صاحب کے پاس اپنے ہوں گے، سب کے پاس ہوں گے دلائل دیں اور بحث چلتی رہے، اس میں کیا حرج ہے، بات ہوتی رہے۔ لیکن اس سوسائٹی میں چونکہ ٹالرنس ہی نہیں ہے تو اس لیے اس طرح کی ڈیبیٹ سے گریز ہی کرنا چاہیے تو بہتر ہے، ورنہ یہاں پر فتویٰ دینے میں لوگ ایک منٹ نہیں لگاتے، کیونکہ فتویٰ سب سے سستا ملتا ہے ہماری سوسائٹی میں، اور یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ چیز ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔